عقیدہ کشید کرنا چاہیں تو کہیں سے مرضی کشید کر لیں، جی جی اور جو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ تو بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر چیز ہے، اور سارے اختیارات جو ہے نا وہ اس کے پاس ہیں، اور خود پیغمبر ان کے بارے میں قرآن مجید یہ صراحت کرتا ہے کہ ہدایت دے دینا یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ ذکر ہوا، جی 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 اور نہیں اللہ رب العزت کو منظور تھا، ہدایت نہیں ملی ہے۔ تو اختیار والی بات جو ہے نا وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جی جی معجزہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں تائید کے لیے، پھر وہ 20 واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی آئی ہے، جی جی جنگوں میں بہت سی شہادتیں ہو گئی ہیں، اور بہت سے معاملات کے اندر مومنوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ تیار شدہ 70 معلمین لے کے چلے جاتے ہیں، تو واقعی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اور آپ کو ہر چیز کا علم ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھیجیں، ایک بندے کا بھی نقصان کروانا کوئی پسند کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت جہاں پر اپنی طرف سے اطلاع دے دے وہاں پر نبی اس پر وحی آتی ہے، اس کو اطلاع مل جاتی ہے، نہ اس کے پاس غیب کی اطلاع ہے جیسے قرآن مجید نے صراحت کر دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ گواہی دی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، تو وہی اس پر آتی ہے، جب بتا دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا تو پھر تو ہر مطالبے کو پورا کر دینا چاہیے تھا، ہر مطالبے کو آپ پورا کر دیتے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، جی جی آپ نذیر ہیں، بشیر ہیں، آپ یہ کام کریں، اور جو ہدایت ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک چیز اور بھی بڑی اہم، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ الزام لگا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی سے خدا نہ خواستہ یہ زندگی میں مرحلہ پیش آئے تو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا ایک ہار رہ گیا، وہ اس کو تلاشنے کے لیے وہیں رکیں، قافلہ چل نکلا، مدینے پہنچ گئے، سید آباد میں تشریف لائیں ایک صحابی کے ہمراہ۔ تو اب وہ جو ایام گزرے ہیں جن کے بعد سورۃ النور کی 10 آیات اتری ہیں سیدہ عائشہ کی طہارت اور پاکیزگی میں، تو اب سوچئے کہ ان ایام میں اگر خدا نخواستہ اگر یہی عقیدہ رکھ لیا جائے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا علم الغیب ہے کسی کے پاس، نبی کے پاس، بڑا نازک مرحلہ ہے تو یہ ایسا مرحلہ ہے شیخ صاحب کہ ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی انسان علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اس میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتا۔ صحیح بات ہے، بالکل اس کی عزت کا مسئلہ ہے، اور پھر وہ جب وہ ہستی ہوں کہ جو اللہ کے بعد سب سے بلند تر مقام کی حامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی لوگ جب سب سے زیادہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو گھر تک بات پہنچتی ہے، آج کل ان کی بیٹیوں کو بلوا لیں، عدالتوں میں کھینچیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ذلت ہوتی ہے، تکلیف دہ بات ہے، کسی گھر میں ہاتھ ڈال دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس کو کیسے برداشت کر سکتے، اور اتنے کرب میں کبھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، کبھی لونڈی سے پوچھ رہے ہیں، اور ان کو والدین کے گھر میں بھجوا دیا ہے، سیدنا حسان کو کوڑے لگے ہیں، اور اتنے کرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شیخ صاحب یہاں پہ دیکھیں نا کہ ہمیں یعنی ایک تو مسالک کے مابین یہ موضوع بڑی دیر سے رواں ہے، جی لیکن اب دور آ گیا ہے تھوڑی سی باتیں سمجھ لینی چاہیے، بالکل۔ تو یہ بات تو بڑی سمجھنے لائق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہی تھی کہ ہر بات جانتے تھے تو پھر اس واقعے کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ کوئی توجیہ نہیں ہے، یہ سمجھے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ایک انسان ہیں، لیکن ایسے انسان ہیں کہ جو اللہ کے بعد سب سے بلند اور اونچا مقام رکھتے ہیں، بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے، اور انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، بے شک، اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ملک رسول بننا چاہتے ہیں یا عبد رسول، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں، آپ نے کس کو پسند کیا؟ عبدن رسولا، کہ بندہ اور رسول، تو بندہ ہونا یہ انسانیت کا کمال ہے، ہم بھی بندے ہیں، اور رسول وہ شرف اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہے جو سب سے بڑا شرف ہے۔